काम चला लेंगे। ये चीज भी इस चीज की तरफ ले जाती है। लिहाजा वो अपना बाजू, अपना हाथ, अपने जिस्म की ताकत को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो जो है इस चीज की तरफ है मुतवज्जे हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये सारे असबाब हैं जिसके बिना पर एक इंसान भीख मांगने की तरफ चला जाता है। लेकिन ये जरिया, ये पेशा कोई अच्छा जरिया पेशा नहीं होता है, और इसको जो है अपना एक जरिया पेशा बना लेता है और चाहता है कि बगैर थके हुए, बगैर कोशिश किए हुए वो माल को हासिल कर ले। हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अकली तौर पर मजबूर होते हैं, अकली तौर पर मजबूर होते हैं, और उसके बाद जिस्मानी तौर पर भी वो मजबूर होते हैं, और उनके साथ एक ऐसा मर्ज लाहिक होता है जो हमेशा उनके साथ लगा रहता है, और जो उन्हें काम करने नहीं देता है। ऐसी तरीके से वो आजिज हो जाते हैं काम करने से। या बहुत से फालिज ज़दा लोग होते हैं, मुआकिन जिसे कहा जाता है, अरबी जुबान में जिन्हें मुआकिन कहा जाता है, ऐसे लोग भी, या बहुत से लोग किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और उनका एक पैर या एक हाथ टूट जाता है। लेकिन इसी कौम के लोग ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके अपना जरिए माश बना लेते हैं और तिजारत बना लेते हैं, और उनको इस्तेमाल करके ऐसी जगहों को खड़ा करके जहां पर लोगों का गुजर होता है उनको भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे भाइयों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसे यतीम और बूढ़ियां, बेवाएं, जिनकी किफालत करने वाला कोई नहीं होता है। खानदान में लोग पाए जाते हैं, उम्मत में लोग पाए जाते हैं, पड़ोस में लोग पाए जाते हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं करता है। मेरे भाइयों, तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी, या ऐसे लोग इस पेशे में जो मुब्तला हो जाते हैं, इसका गुनाह किस पर जाएगा? कौम पे जाएगा, मुआशरे पर जाएगा, पड़ोसियों पर जाएगा, गांव वालों पर जाएगा, मुल्क वालों पर जाएगा, हुकूमत पर भी जाएगा कि ऐसे लोगों की किफालत की जाए। जबकि हुकूमतें कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होती हैं। ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके सामने गिनाई, और हालांकि ये चीजें ऐसी हैं जो कि नफ्स को मार देती हैं और एक इंसान के अंदर उसकी करामत, उसकी शराफत को छीन लेती हैं। मेरे भाइयों, कोई ऐसी चीज नहीं हो, कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि जो इनकी किफालत तक की जाए, चुपके से दिया जा सकता है और इनकी किफालत की जा सकती है ताकि ये इसी जगह पर मजबूर ना हो कि अपने हाथ को फैलाएं। मेरे भाइयों, पांचवी चीज ही होती है कि बचपन से, छोटेपन से ऐसी तरबियत की जाती है बच्चों की। बास माँ बाप, बास भाई बहन बच्चों की ऐसी तरबियत कर देते हैं, गलत तरबियत करते हैं, उनकी दीनी तरबियत नहीं होती है और उन्हें बचपने ही में दूसरे लोगों से अपनी जरूरत पूरी करने का आदी बना देते हैं। यह तरबियत भी मुआशरे में गलत तरबियत है कि दूसरों पर भरोसा करना सिखा दिया जाए और उनकी तरफ तवज्जो न दी जाए। मेरे भाइयों, ये सारे असबाब हैं जिसकी वजह से एक इंसान भिखारी की तरफ, भिखारी बनने पर मजबूर हो जाता है। और एक चीज ये होती है, कोई चीज अपने आबा और अजदाद से यानी वरासत में लोगों को मिल जाती है और ये चीज उनके अंदर से खत्म नहीं होती है। हालांकि बाज बच्चे उन्हीं में से, उन्हीं माँ बाप में से ऐसे निकलते हैं जो एक अच्छे ताजिर बन जाते हैं, जो मालदार बन जाते हैं, जो उनकी किफायत करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो उनके रगो रेशे में, उनके खून में एक चीज सरायत कर रही है कि आबा और अजदाद से इस पेशे को पाया है और कोई उनको डराने धमकाने वाला नहीं मिलता है कि तुम इससे बाज आ जाओ, लिहाजा उसको छोड़ना नहीं चाहते। बच्चे चाहते हैं कि छोड़ दें, लेकिन
اس سے جو ہے وہ رکتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے اس کے لیے ایک طرف جہاں پر اس سے منع کیا ہے اور دوسری طرف اسلام نے ایسے طریقے بتائے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اس پیشے سے، اس بیماری سے نکل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ میرے بھائیوں، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زمین جو کہ مردہ تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا ہے اور اس سے ہم نے بہت سے دانے نکالے اور اس میں باغ اور کھجور کے باغات نکالے اور انگوروں کے باغ نکالے اور اس میں چشموں کو جو جاری کیا تاکہ اس کے پھلوں کو وہ کھائیں اور تاکہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں۔ اسی طریقے سے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی اللہ سورہ تبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو آسان کر دیا، بالکل نرم کر دیا، فامشوا فی مناکبها، کہ اس پہ چلو پھرو، اس کے گوشوں میں جاؤ اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے رزق کی طرف جاؤ اور اللہ کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری آیتیں ہیں جو کہ ایک انسان کو اس بات پر ابھارتی ہیں کہ انسان محنت کرے، کمائے، زمین کو کام میں لائے اور اس کی پیداوار کو کھائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ فرمائے، ہاتھ نہ پھیلائے۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں جیسا کہ میں نے خطبے کے شروع میں ایک آیت تلاوت کی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کو تلاش کرو اور اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ ساری آیتیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں جہاں پر اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم اس کی طرف نہ جاؤ، تصور کی طرف نہ جاؤ، لیکن جب ضرورت پڑے تو اسے انسان پوری کرنے کے لیے جو اسلام نے طریقے بتائے ہیں اس کے ذریعے سے تم حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، اس کا حکم کیا ہے؟ ابو حامد غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل میں یہ ضرورت پڑنے پر جائز ہے، لیکن اصلاً یہ جائز نہیں ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اپنے جو ہے فقر کو ظاہر کرے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کو کم سمجھے اور ایک طریقے سے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکووں کو رکھے۔ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکوہ کسی انسان کے سامنے پیش کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات تو یہی ہوئی نا کہ ہم اللہ کی شکایت انسانوں کے سامنے پیش کریں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے، وہی خالق و مالک و رازق ہے۔ تو ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ہم اس کی نعمتوں کو کم سمجھتے ہیں، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو کم سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلو کو نہیں چھوڑا ہے، اس پہلو کو نہیں چھوڑا ہے کہ جو لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے، بیکار چھوڑ دیا جائے اور وہ جو ہے جا کر کے ایک پیشہ اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ نیکی یہی نہیں ہے
کہ تم اپنے آپ کو, اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیرو. نیکی تو یہ ہے, کیا نیکی ہے؟ ولیکن البر من آمن باللہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا, آخرت پر ایمان لایا, ملائکہ پر ایمان لایا, کتاب پر ایمان لایا, نبیین پر ایمان لایا, اور اپنے مال کو اس محبوب ہوتے ہوئے بھی کس کو دیا؟ قرابت داروں کو دیا, یتامہ کو دیا, مساکین کو دیا, مسافروں کو دیا, اور مانگنے والوں کو بھی دیا. کیسے مانگنے والے؟ جو علی الاعلان جا کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر نہیں مانگتے ہیں, بلکہ لوگ ان کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر کے ان کو پہنچاتے ہیں. اور گردن چھڑانے میں, یعنی کوئی آدمی قرض دار ہو گیا, اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری دفعات بتائی ہیں اور ہمیں اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں, اور تاکہ اس مذمت سے لوگ نکل سکیں اور اس پیشے کو چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بہت سے مسائل میں یہ بتایا, تمام مسکینوں اور فقیروں اور فقراء سارے لوگوں کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے, اے پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں, اس پیشے سے نکل آئے ہیں, اور قوم پر جو ایک بدنما داغ لگا ہوا ہے یہ داغ ہم سے دھل جائے. اس میں کمیٹیوں کا بھی ضرورت ہے کہ ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں, ایسے محکمے قائم کیے جائیں جو ان کی حالت کریں, اور یہ سارا کام حکومت کا ہوتا ہے. ہم اور آپ بھی چھوٹے پیمانے پر, بالکل چھوٹے پیمانے پر اپنے محلے میں کمیٹیاں بنا کر کے اس طریقے سے کام کریں تاکہ لوگ اس مصیبت سے نکل پڑیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں, بہت سی حدیثیں اس کے مذمت میں وارد ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو باتیں چھوڑی ہیں